نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب اور اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک کردار اہل بیت نہیں جانتا ہوں۔ مجلس محضر نامہ کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ محرم الحرام کے حوالے سے نشر کی جا رہی ہے، اس میں حاضر ہے۔ آج مجلس محضر نامہ میں کی 5ویں مجلس بمطابق 4 محرم الحرام نشر کی جا رہی ہے۔ آج کے مجلس محضر نامہ میں ہمارے ساتھ جو شریک مجلس ہے، معزز مہمانان گرامی میں قبلہ کعبہ محترم جناب مولانا فرت موسوی صاحب، اور ان کے ساتھ سوس خاں، نعت خاں، سلام گزار، منقبت خاں جناب جان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس طرح سے مومنین کرام کو پتہ ہے کہ مجلس محضر نامہ میں ہم چاند رات سے اس مجلس کو منعقد کر رہے قائم ٹی وی پر، اور 12 محرم تک اس مجلس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کی تاریخ مخصوص ہے جناب حر اصحاب امام حسین علیہ السلام سے۔ اس سلسلے میں ہم ظاہر ہے کہ قبلہ و کعبہ محترم جناب فرت موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جناب حر کے بارے میں فضائل و مصائب بیان کریں۔ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول المصدق المحمود الاحمد الشفیع المذنبین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المبارک وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدائے بزرگ و برتر کلام بلاغت نظام میں، اصحاب کے سلسلے میں، سائے وافی ہدایہ میں، نبی اکرم نبی رحمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اصحاب ہوتے ہیں ان کے کس قسم کے صفات ہونی چاہیے جی، اور وہ جو ہے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو دیکھا، محسوس کیا کہ جو نبی کے ساتھ ہیں، جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی اصحاب کہلاتے ہیں۔ جی بالکل، بے شک اصحاب نبی وہ ہیں جو سنت نبی پر چلنے والے ہوتے ہیں، بے شک یقیناً، اور اللہ نے ان کو معہم کہا جو نبی کے ساتھ ہیں، اور اشداء علی الکفار، کفار سے بڑے سخت ہوتے ہیں مگر آپس میں وہ بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کر دی کہ کس طریقے سے ہم اصحاب کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو 2 چیزیں بتلا دی گئیں کہ جب کفر کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ڈٹ کے لڑتے ہیں اور آپس میں محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا، اب اس میں نہ وقت کی قید رکھی کہ کتنے سال ساتھ رہنے والا ہو، کتنی دیر دیکھنے والا ہو، کتنی دیر ساتھ رہنے والا ہو، کیا کہنے، ایک معیار قائم کر دیا اللہ نے تاکہ قرآنی معیار سے کوئی ہٹ نہ سکے۔ اب یہ دنیاوی معیار بتائے جاتے ہیں کہ جو لوگ ساتھ تھے، اور اب ہم اس لحاظ سے قرآن پاک میں مسجد زرار کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتلایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں انہوں نے مسجد زرار بنائی، یعنی اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے مدینہ منورہ میں، اور جو آپ کو دیکھ چکے ہیں، آپ کے ساتھ مسلمان کہلاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے عامت المسلمین میں ان کو صحابی کا خطاب دیا جاتا ہے، انہوں نے ایسی مسجد بنائی نبی کی زندگی میں، اور یہ زام ناقص میں سوچ رہے تھے کہ نبی کو اطلاع نہیں ہو رہی ہے،
ہم مسجد بنائی کہ اللہ کہتا لا تخن فیہا، اس میں آپ کھڑے بھی نہ ہوں گے، نماز تک ادا نہ ہوں گے کریں گے، بلکہ اس کو جلا دیا گیا۔ یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ معیار بہت صاف ہو گیا یہاں، ایک بہت عجیب عظیم معیار اللہ نے قائم کیا۔ اور اسی طریقے سے جب جنگ سے فرار ہونے والے تھے ان کے لیے اللہ نے کہا وہ اس دن دین ایمان سے دور تھے، کفر کے قریب تھے، کیا کہنے سبحان۔ اور اس میں اور ایک پہلو پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سے دور اس واسطے بھی تھے کیونکہ وہاں اس وقت میدان میں کل ایمان موجود تھا، کل ایمان کو چھوڑ کے یہ چلے گئے تو اللہ کہتا ہے ایمان سے دور ہو چکے، کفر کے قریب ہو چکے۔ اور بات کے مثال دی جاتی ہے، اب وہ اگر معاف کر دیے جائیں تو معاف کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جرم جو تھا وہ نہیں کیا گیا، جو جرم کیا ہے وہ تو رہے گا ہر وقت۔ معافی الگ دلیل بنتی ہے، الگ معافی کا سلیقہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ پھر آ کے کوشش کرو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فرار ہوئے ہوں، نبی سے دور ہٹ چکے ہوں، تو وہ جو دھبا ہے وہ ہر وقت رہے گا۔ اب یہاں پر ہم کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی جو بات ہو رہی ہے، یہاں اصحاب کا عجیب منزل ہی کچھ اور تھی۔ حضرت اگر آپ ہم آج جیسے جمع ہوئے ہیں حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو اللہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو جو ساتھ رہنے والے وہی اصحاب نہیں ہیں، بلکہ ایسے بھی اصحاب ہوتے ہیں جو جب ہدایت ان تک پہنچائی جائے اور فوراً اگر قبول کر لیں تو جیسے کن فیکون کی منزل ہے، ویسے ہی فوراً ایک ایسی منزل جو کفر میں تھے، دشمن دین تھے، وہ ایک دم دین کے موافق بن سکتے۔ کیا کہنے حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کی ذمہ داری لی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت حر کے لیے بڑی خاص ہے، کیونکہ پورا اگر دیکھا جائے واقعہ کربلا کے سلسلے میں سب سے پہلے جو سلسلہ ہوا تھا، جو افواج جمع ہوئی تھی یا مولا کے خلاف آنے والے جو تھے، ان میں حضرت حر تھے۔ حضرت حر علیہ السلام جو تشریف لا رہے تھے تو حر کی وہ منزل تھی، مگر اس میں پھر وہی نزاکتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ حضرت حر تھے جنہوں نے راستہ روکا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جا نہیں سکتے کوفے کی جانب جہاں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ کہ بہت سے اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں ان کو انہوں نے قید میں مقید کر دیا تھا حضرت مختار کے ساتھ۔ مگر پھر بھی حضرت آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ جا نہیں سکتے۔ تو عجیب منزل ہے کہ حضرت عمر آ رہے تھے اور آنے کے پہلے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پانی جمع کر لو، تو لوگوں نے کہا ہم تو فرات کے قریب جا رہے ہیں، پانی کی کیا ضرورت ہوگی، پانی تو وہاں فرات سے ہوگا، مگر جو امام کی نظر ہوتی ہے وہ بہت دور کی ہوتی ہے۔ یقیناً بالکل۔ امام نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ اب آئے ہیں وہ دشمن بن کر، اور راستہ روکا ہے، اور راستہ روکنے میں بھی عجیب حرکت کی انہوں نے۔ ایک مرتبہ جب لجام فرس کو ہاتھ رکھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر کے لیے کہا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تو حضرت حر کہتے ہیں، اب دیکھیے اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک چنگاری تھی جو دین کی جو خلوص تھا وہ بھی زندہ رہی، اور یہ اس میں یہ مومنین کا جو رول ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، بے شک، یعنی اتنا زیادہ اہل بیت کی محبت کو سلسلے سے اور اتنا محبت کو عام کر دیا تھا کہ حر بھی وہ جانتا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا مقام ہے، بے شک، اور وہی ایک چھوٹی سی حرکت نے اس کو جہنم سے جنت کی طرف پہنچا دیا۔ صرف اتنا ہی کہا انہوں نے کہ میں کچھ آپ کے لیے کہہ نہیں سکتا، آپ کی والدہ کا اتنا بڑا مقام ہے، بے شک۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کہنے والا کہہ دے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں کچھ، تو آج اس پر ہر قسم کی جلغار ہو رہا ہے، سنی ہو کہ شیعہ علماء ہو، سب ہیں، یہاں تک کہ اس کو سب و ستم ہو رہا ہے۔ جو وہ لوگ دوسروں کے لیے کیا کرتے تھے آج آپس میں ہو رہا ہے کہ عالم دین کہلاتا ہے وہ، مگر پھر بھی اس کے خلاف سمجھا آپ تو سمجھ رہے ہیں اس وقت۔ جی ہاں، بالکل بالکل صاف ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں دنیا میں لحاظ سے گالیاں جو ہیں وہ تک دی جا رہی ہیں، ان کے ماں کے سلسلے میں بھی کہا جا رہا ہے، اور یہاں مولا نے اتنی بڑی چیز کہی تھی، اور اس کے بعد حضرت حر نے یہ کہا کہ آپ والدہ کا وہ مقام ہے کہ میں ابن رسول اللہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور یہ چیز تھی جو بچانے والی تھی حضرت حر کو، اور اس کا عوض کہاں تک ملا یعنی آخر تک شہادت تک اس کا عوض ملتا رہا حضرت حر علیہ السلام کو۔ تو حضرت حر نے کیا، تو اور وہاں پر مولا نے یہی کہا تھا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگ پریشان ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ان کو پانی پلا دو، اور پانی اتنا دیا گیا، اتنا پلایا گیا کہ جب تک جانور بھی سیر ہو جائیں،
امام علیہ السلام نے کہا کہ جانور جب تک 2-3 مرتبہ اپنا منہ نہ پھیر لے اس کا طریقہ ہے آہستہ آہستہ پیتا ہے. تو خود تاریخ بتلاتی ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام خود شریک ہوئے ان کو سیراب کرنے میں، گو کہ وہ دشمن بن کے آئے تھے. اور یہاں پر اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیا کہنے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم اللہ صلی علیہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آپ جو دین کو پھیلائے ہیں، آپ نے دین کو جو آگے بڑھایا ہے، جس کی ذمہ داری ہم پر بھی ہر مومن پہ آتی ہے. بے شک. اور یہی تھا کہ آپ نے کوئی توحید کے سبق نہیں دیے، کوئی معرفت الہی نہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. وہ سمجھ میں آنا مشکل تھا ان کے لیے. آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے اخلاق کے اس نمونے کو پیش کیا کہ مجبور ہو کے وہ دین قبول کیے. بے شک. اور یہ اخلاق جو ہے وہ بنیاد بن جاتی ہے. اسی لیے 40 سال تک جو انتظار کروایا گیا وہ ایک اپنا الگ موضوع ہے کہ کس طریقے سے 20 سال کم از کم آپ نے حلف فضول ایک گروہ بنایا تھا جو مستضعفین مجبور لوگوں کی مدد کرنے کا تھا. ان کا طریقہ یہی تھا کہ جو بھی مجبور پریشان حال ہو، مشکل میں ہو، اس کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے لوگ دین کو قبول کرتے. تو دین جو ہے اخلاق کی بنیاد پر قبول ہوا کرتا ہے. بے شک یقیناً. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عرفان کی باتیں ہیں. یہ تو بہت مشکل سے مومنین میں بھی کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اخلاق آپ کریں تو مولا نے عجیب اخلاق کا اظہار فرمایا. اور جب نماز کا وقت آیا تو حر نے کیا کہا؟ حر کہتے ہیں جب کہا کہ جاؤ حر نماز کا وقت ہوا تو کہتے ہیں کہ نماز تو ہم آپ کے پیچھے پڑھنے والے ہیں. تو یہ نماز کا پڑھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیے عبادت الہی ہے کہ جس کی نماز قبول ہو تو ہر عمل قبول ہوگا. بے شک یقیناً. تو حر بتلا رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھی جائے تو جب ایک معصوم موجود ہے تو اس کے پیچھے نماز ہونی چاہیے. جبکہ مولا نے اجازت بھی دی کہ جاؤ تم اپنے گروہ کو اپنی نماز پڑھا لو. کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے. تو جتنی وقت ساتھ رہے ہیں، کربلا تک جو سفر ہوتا رہا ہے، جو حضرت حر یہ سوچ رہے تھے کہ میں ایسی جگہ لے کے آیا ہوں، بے آب و گیا میدان میں لے کے آ رہا ہوں، یہاں تو مشکلات ہوں گی. اور اسی طریقے سے یہاں جیسے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا اور اس کی پابندی میں یہ کام ہو رہا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے اور یزید ملعون کا جو حکم تھا اس کو جاری کیا تھا کہ ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں پر کھانا و پانی میسر ہو. تو حسین جانتے تھے کہ وہی مقام ہے جہاں آنا ہے. تو اب یہاں پر حضرت حر پہ پہنچے ہیں اور دیکھا ہے، حر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک زندہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان میں اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو اگر کفر کے درمیان میں بھی ہو تو وہ حق کی طرف آئے گا. اور اس وقت کا انتظار تھا، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی تھی. یہ حضرت حر کے لیے مشکل تھا. حر یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر اتنی زیادہ جنگ ہوگی یا اتنا زیادہ سختی برتی جائے گی، مگر جیسے جیسے وہ محسوس کیے تو اس کا اثر آپ پہ ہونے لگا. اور حضرت حر کی بات کرتے ہیں کہ اصحاب میں تو اب یہ دیکھا ہم نے کہ کچھ تو اصحاب وہ تھے کہ مولا نے 1000 لوگوں کو حج کے وقت بلوایا تھا وہاں، کیونکہ آپ نے کئی مہینے گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر بلوایا تھا. ان سے چونکہ وہ اصحاب میں شامل ہونے کے لائق نہیں تھے تو ان کے ذمے تبلیغ کا کام دے کر ان کو واپس کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں اور تبلیغ دین میں مصروف رہیں، اور آپ نے مگر جس کو شامل کرنا تھا تو کس کس طریقے سے کیا. عبداللہ ابن وہب کلبی کو ان کو بلانا تھا تو جبکہ وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، تازی شادی ہوئی تھی، آپ نے ان کو شامل فرمایا. ان کی والدہ گرامی نے کہا تھا کہ جاؤ ابن رسول اللہ تم کو بلا رہا ہے، اور وہ جا کے ملاقات کرتے ہیں اور امام نے دعوت دی. تو یہ امام اپنے اصحاب کو کس طریقے سے چن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو اصحاب مجھ کو ملے نہ میرے جد کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. تو اب ان اصحاب کا مقابلہ کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا. سمجھے آپ اگر کوئی کرنے کی کوشش کریں تو بہت بڑی نادانی ہے، وہ کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کے ساتھ صحابیات بھی تھی جو آپ کے ساتھ جو محترمات تھیں، جو صحابہ کی اصحاب کی منزل پہ ہو کے آئی تھیں، ان کا بھی بہت بڑا مقام تھا. انہوں نے بھی ہر چیز امام حسین کے لیے اپنی وقف کر دی تھی. اور وہ عجیب مقامات ہیں جو ہم کو حضرت حر کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں ہر روز حضرت حر دیکھ رہے تھے آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں. اور جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ جنگ ہوگی اور جب آپ کو محسوس ہوا کہ بچوں کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، وہ مصیبت کا وقت آیا ہے
کہ پریشانی کا وقت آل رسول کے اوپر آیا کہ حضرت حر محسوس کرنے لگے کہ ایک مصیبت آنے والی ہے اور اس کے ذمہ دار میں ہو گیا ہوں. انہیں وہ عجیب مقام و منزل تھی کہ حضرت حر محسوس کر رہے تھے کہ اتنا بڑا گناہ میں نے سرزد کیا ہے اور یہ چھوٹی سی چوک ہوئی تھی ان سے، مگر یقیناً وہ جانتے تھے کہ کس گھرانے کی طرف ان کی توجہات ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر نے روز محسوس کیا اور آپ کی طبیعت بدلنے لگی، ایک کے بعد ایک وہ اہل بیت کی طرف جو پرانی یادیں تھیں وہ تازہ ہونے لگی اور آپ نے محسوس کیا کہ اتنا بڑا ان سے غلطی ہو چکی ہے ایک. مگر جب اب یہ ہے کہ غلطی تو ہوئی تھی، مگر غلطی تو بہت سو سے، مگر سبق سیکھنا اصل کمال ہے. بے شک اور ایک قدم بدل کے آنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اس میں وہ محبت ہونی چاہیے. جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ ان کے پاس عظمت تھی تو اس کا یقیناً ان کو فائدہ پہنچا. بالکل بے شک. ایک محترم شخصیت اہل بیت کی تھی، ان میں اتنا بڑا آپ کو خلوص تھا. اور حضرت حر نے جب یہ محسوس کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ آیا اور آپ نے دیکھا 7ویں محرم آئی، 8ویں محرم پانی بند ہوا اور اہل بیت کے جو خیموں سے التش کی آوازیں آنے لگیں. حضرت حر کے لیے بہت مصیبت کا وقت تھا. اپنے بیٹے سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور پریشان رہتے تھے. مگر ایک عجیب منزل تھی کہ ہم نے یہ محسوس کیا. ایک وہ وقت بھی آیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شام گزر چکی اور صبح نمودار ہوئی. یہ وہ صبح تھی کہ عاشور کی وہ صبح تھی جس میں امام حسین نے کس انداز سے آپ نے تبلیغ دین کیا. ایک مرتبہ اپنے شہزادے علی اکبر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی اکبر آج تم آزاد ہوگے. یعنی حسین آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دشمنان دین یہ سمجھیں کہ میرے پاس ایک نمونہ نبی کا موجود ہے، نبی کی نشانی ہے، شاید یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں. یہ رحمت للعالمین کا نواسہ حسین، یہ اتنی بڑی اور کتنی مشکل کا وقت تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب علی اکبر اذان دیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علی اکبر کی آخری اذان ہوگی، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. مگر پھر بھی حسین نے کہا علی اکبر اذان دو. حضرت علی اکبر کی اذان شروع ہوتی ہے. وہ آواز جو نبی کی آواز تھی کربلا کے اس میدان میں گونجنے لگتی ہے. ہر ایک کو وہ آواز آئی، ہر جانب سے آواز آ رہی ہے ایسے جیسے کہ نبی اذان دے رہے ہیں اور نبی کا لہجہ، نبی کی شکل اور نبی کی وہ شبیہ علی اکبر. حسین محسوس کرتے ہیں کہ محترم گھر میں آپ کے جو لوگ گھر میں موجود ہیں بیویوں میں کوہرام ہو گیا. علی اکبر کی اذان قائم ہوئی اور وہ اثر ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت حر پریشان ہوتے ہیں اور خیمے میں ٹہلنے لگتے ہیں. لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو اتنا پریشان حال نہیں دیکھا، یہ تو چند لوگ ہیں جو آئے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں کی فوج آ چکی ہے، نہ جانے 30,000 سے زیادہ فوج جمع ہو چکی ہے. مگر حضرت حر کہتے ہیں کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت حر آپ نے کہا کہ میں ارادہ کر چکا خیمہ حسینی کی طرف جانے کے لیے. شہزادہ بیٹا بھی شامل ہو گیا اور غلام بھی کہتا ہے کہ میں نے خدمت کی ہر وقت، اس وقت آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں. حضرت حر کے شام سے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ قریب آنے کے بعد اپنے آپ کو ایسے کر دیا جیسے کہ غلام آتا ہے، جیسے کہ قیدی آتا ہے. آپ نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں. آئے حر پہنچے ہیں حسین کی طرف. حسین نے اپنی نانا کی وہ رحم دلی کا اظہار فرمایا، عباس کو بھی بھیجا. ایک مرتبہ آپ نے علی اکبر کو کہا جاؤ میں دیکھتا ہوں اس کا جوان بھی آ رہا ہے. اور خیمے میں تہلکہ مچ گیا، ہو رہا ہے نہ جانے ذہن میں کیا کیا خیالات پیدا ہوئے. یہ وہی حر ہے جس نے ہم کو گھیر کے یہاں لایا ہے. ایک مرتبہ ہراتے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور حسین سے کہتے ہیں آئے میرے مولا آقا میں شرمندہ ہوں.
کہ آپ کو یہاں لے کے آیا اور کہتے ہیں کہ کیا میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ حسین فرماتے ہیں میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی تجھ کو معاف کیا۔ آئے اور وہ مقام پر پہنچے کہ جہاں سے وہ ایک بار جہنم کی آگ سے نکل کر جنت کے سردار کی خدمت میں آ گئے، مگر اور کہتے ہیں مولا میں برداشت نہیں کر سکتا چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش کی آوازیں جس کا میں ذمہ دار ہوں۔ ایک مرتبہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، آپ نے کئی کو واصل نار کیا تھا، جب آواز دی حسین پہ آخری سلام کیا، امام حسین قریب پہنچتے ہیں اور ان کو کس عالم میں دیکھا کہ سر زخمی ہے، ایک مرتبہ رومال نکالتے ہیں، یہ وہ رومال سیدہ ہے جو حر کی قسمت میں تھا، ایک بار حر کے سر پر وہ رومال کو باندھا ہے، آنکھوں سے خون نکالا ہے، حر نے کہا کیا میری غلطی معاف ہو گئی؟ امام نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور مولا نے جب حر کا انتظام کیا، مولا نے یہ محسوس کیا کہ اب حر جا رہا ہے دنیا سے، اور پریشان نے کہا کہ ہاں میری ماں نے بھی تجھ کو معاف کر دیا۔ آئے حر کی وہ قسمت کہ کہاں سے کہاں آیا ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جو جہنم میں جانے والے کو جنت میں لے جاتے ہیں اور نوازتے ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ وہ رومال حر کی قسمت میں آیا جو کبھی آج تک نہیں نکالا جا سکا۔ کوشش کی ہے منافقوں نے، کافروں نے، مگر وہ ابھی بھی حر کے سر پہ ہے۔ اسی طریقے سے حر قیامت میں آج جس وقت جناب سیدہ آئیں گی اور اسی عالم میں آئے گا کہ سر پر رومال سیدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس عزاداری کو قبول فرما۔ اللہ آمین۔ یا اللہ میرے مالک و معبود، دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں اور اس وقت عزاداری میں مصروف ہیں، خدا ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آمین۔ میرے مالک و معبود تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک و معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ میرے مالک جلد از جلد ظہور امام زمانہ فرما، اور جو مومنین دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات عالی فرما، ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما، تاجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ مومنین اکرام، یہ قبلہ کعبہ محترم جناب فرد موسوی صاحب فضائل اصحاب امام حسین علیہ السلام اور مصائب جناب حر علیہ السلام بیان کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ مجلس معذرنامہ میں گزارش کروں گا جناب جان رضا سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کا شکریہ، قیام ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا حضرت حر کی شان میں کلام۔ بسم اللہ۔ بنا ہے حر کا مقدر، بنا ہے حر کا مقدر، حسین کے در سے بے شک بنا بے شک۔ سلامت رہے بھائی جان میاں، سلامت رہیے۔ حسین کے در سے کے سنگ بنتے ہیں گوہر، کے سنگ بنتے ہیں گوہر، حسین کے در سے، حسین کے در سے۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔
دکھا دو لاکھوں کروڑوں میں ایک ایسا کوئی، دکھا دو لاکھوں کروڑوں میں ایک ایسا کوئی ملے ہیں جیسے 72 ملے ہیں حسین کے در سے کیا کہنے، حسین کے در سے، واہ 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 واہ، سلامت رہے بھائی جان بھی، سلامت رہیے۔ اور نہ پوچھ دیتا ہے ذہنوں کو کیسے کیسے خیال، نہ پوچھ دیتا ہے ذہنوں کو کیسے نہ پوچھ دیتا ہے ذہنوں کو کیسے کیسے خیال، کھلا جو علم کا دفتر، حسین کے در سے کھلا جو علم کا دفتر، حسین کیا کہنے کے کیا در کہنے سے، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے جان بھی، سلامت رہیے۔ میں کیا بتاؤں عزادار کا مقام تجھے، میں کیا بتاؤں عزادار کا مقام تجھے، تو دیکھ خلد کا منظر، تو دیکھ خلد کا منظر، حسین کے در سے، واہ واہ واہ، حسین کیا کہنے بھائی، کے در سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بنا ہے حر کا مقدر، اور ہے مدعا بھی دل میں مراد بر آئی، ہے مدعا بھی دل میں مراد بر آئی، ہے مدعا بھی دل میں مراد بر آئی، یہ معجزے ہوئے اکثر، یہ معجزے ہوئے اکثر، حسین کے در سے، واہ واہ، بے شک لارب در سے، گلے پہ خنجر قاتل تھا کند اے بابا، گلے پہ خنجر قاتل تھا کند اے بابا، بہن نے دیکھا یہ منظر، بہن نے دیکھا یہ منظر، حسین کے در سے، یہ کم نہیں ملا الفاظ کا جو رزق حلال، یہ کم نہیں ملا الفاظ کا جو رزق حلال، کچھ اور چاہیے انور، کچھ اور چاہیے انور، حسین کے در سے، حسین کے در سے، کیا کہنے جو میں کہ سنگ بنتے ہیں گوہر،
کے سنگ بنتے ہیں گوہر حسین کے در سے، واہ واہ واہ، حسین کے در سے بنا ہے حر کا مقدر. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بنا ہے حر کا مقدر حسین کے در سے، بنا ہے حر کا مقدر حسین کے در سے. جس طرح سے آج مجلس محضر نامہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے اسی مناسبت سے پیش کی جا رہی تھی. جون رضا نے جناب حر کے حوالے سے ایک کلام پیش کیا. آج کی مجلس محضر نامہ میں ہمارے ساتھ شامل تھے، شریک مجلس تھے قبلہ کعبہ محترم جناب مولانا فرد موسوی صاحب، اور ان کے ساتھ نوحہ خان، سلام گزار، پرسیہ خان، جناب جون رضا صاحب اس مجلس محضر نامہ میں شامل مجلس تھے. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی مجلس محضر نامہ میں. یاد رکھیے قائم ٹی وی کو دیکھتے رہیے. اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا.